امریکہ جو پولیو کے قطرے نہ پینے والوں کو انسانیت کے لیے خطرہ اور مسلمانوں کو حجاب لینے اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے قدامت پسند اور شدت پسند کہتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگے گا کہ اسی امریکہ کی کم و بیش 31 ریاستوں میں آج بھی ہزاروں لوگ جان بوجھ کر غاروں کی قدیم ترین زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آمش قبائل کے وہ لوگ ہیں جو کبھی کوئی گاڑی استعمال نہیں کرتے، کبھی کوئی مشین استعمال نہیں کرتے، کبھی کوئی ماڈرن ڈیوائس استعمال نہیں کرتے، یہ فون بھی نہیں استعمال کرتے، حد تو یہ ہے کہ بجلی تک استعمال نہیں کرتے۔ یہ آج بھی قدیم لیمپ کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ آمش قبائل کسی بینک میں کبھی کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولتے، یہ سودی کاروبار نہیں کرتے، یہ ٹیکس تو دیتے ہیں مگر ٹیکس کے بدلے کوئی حکومتی سہولت قبول نہیں کرتے، ڈاکٹر سے اور جدید ادویات سے کبھی علاج نہیں کرواتے، یہ گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں اور بہت ہو تو ہومیوپیتھی طریقہ علاج برت لیتے ہیں۔ یہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کرتے، بگھی یہاں کی عمومی سواری ہے۔ آمش بچے کبھی پبلک سکول نہیں جاتے بلکہ اپنی برادری کے قائم کردہ سکولز کا رخ کرتے ہیں۔ 8ویں جماعت تک روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ہنر سیکھتے ہیں۔ آمش لوگ امریکہ کی لگ بھگ 31 ریاستوں میں آباد ہیں۔ یہ صدیوں پہلے جرمنی اور اس کے اطراف سے آ کر امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پھیل گئے تھے۔ زمانہ قدیم سے آج تک ان کا روزگار کھیتی باڑی سے وابستہ ہے۔ آمش قبائل میں شادی کے لیے والدین رشتہ نہیں ڈھونڈتے، لڑکا دلہن کو پسند تو خود کر لیتا ہے مگر خود سے لڑکی سے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ورنہ وہ لفنگا کہلاتا ہے۔ لڑکا اپنی پسند کا اظہار اپنے مذہبی پیشوا یعنی بشپ سے کرتا ہے جو لڑکی کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے معاملات طے کر لیتا ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو یہ شادی انجام پا جاتی ہے۔ شادی کے دن دلہا دلہن کو تحفہ دینے کا کوئی رواج نہیں۔ شادی کے بعد دلہا اور دلہن ہنی مون منانے کے لیے بگھی پر بیٹھ کر پورے گاؤں میں گھومتے ہیں۔ یہ ہر اس گھر تک جاتے ہیں جو ان کی شادی میں شریک ہوئے تھے۔ خواتین شادی سے قبل سفید ایپرن پہنتی ہیں۔ شادی کے وقت یہ ایپرن سنبھال کے رکھ لیا جاتا ہے جو بعد از مرگ پہنایا جاتا ہے۔ شادی کے وقت لڑکا داڑھی کا آغاز کر دیتا ہے۔ لمبی داڑھی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شادی مدتوں پہلے کبھی ہوئی ہوگی۔ سفید ایپرن میں ملبوس ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی۔ آمشوں کے ہاں طلاق یا علیحدگی کا کوئی تصور نہیں، میاں بیوی آخری سانسوں تک ایک دوسرے کے اچھے وفادار ساتھی بن کر رہتے ہیں۔ کپڑوں کے کل 4 جوڑوں سے زیادہ کپڑے رکھنے کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک جوڑا پہننے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایک دھلائی کے لیے ہوتا ہے، ایک پیشہ ورانہ کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایک کسی تقریب وغیرہ کے لیے۔ دکاندار اپنی دکان پر رکھی اشیاء کی قیمت وہیں لکھ دیتے ہیں۔ آپ مطلوبہ چیز کی قیمت پڑھیں اور پیسے بکس میں ڈال دیں۔ پیسے کم ڈالے تو اس پر کوئی آمش ناراض نہیں ہوگا بلکہ وہ سمجھے گا کہ کوئی مجبوری ہوگی ورنہ جان بوجھ کر کوئی بھی پیسے کم نہیں ڈال سکتا۔ یہ ڈچ اور انگریزی زبانیں بولتے ہیں۔ برسوں پہلے یہ جرمنی سے امریکہ میں آئے تھے اور پھر یہیں مختلف ریاستوں میں پھیل گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ جیسی جدید ترین ریاست اور ماڈرن ترین ملک میں آج بھی یہ قدیم زمانے کی اسی طرز زندگی گزارتے ہیں، لیکن نہ تو انہیں کوئی مسلمانوں کی طرح قدامت پسند کہتا ہے، نہ انہیں شدت پسند کہتا ہے، نہ ترقی کا دشمن کہتا ہے، بلکہ ان کو ایک پرانی تہذیب کے طور پر لیا جاتا ہے اور ان کی قدر کی جاتی ہے۔